چلیں ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم مس نورین، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. کیسی ہیں عائشہ آپ؟ الحمدللہ. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے بھی کرونا کی صورتحال کے اندر خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں 5 مئی کو مڈ وائف کا عالمی دن کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے. اس حوالے سے گرین سٹار کی جانب سے میں آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ تو گرین سٹار کے اندر کام بھی کر چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گرین سٹار کو 1991 میں ایک سوشل انٹرپرائز کے طور پہ قائم کیا گیا تھا تاکہ ملک میں لوگوں کو جدید خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے اور معنی حمل تک رسائی پہنچائی جا سکے، جن کے ذریعے سے ہم ملک میں لوگوں کو جدید تولیدی صحت کو ان کو بہتر بنایا جا سکے. تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے میں مڈ وائف کے متعلق امور پر گفتگو ہم کریں گے، مگر اس سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو آپ کا تعارف کرا دوں. ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں. تو سب سے پہلے تو مس نورین شیو جی جو ہیں وہ ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اینڈ گڈ ول ایمبیسڈر ہیں. شی کمپلیٹڈ ہر بیچلرز ان انگلش اینڈ سوشیولوجی فرام دا یونیورسٹی آف کراچی along with a diploma in hospital and health management. Ms. Noreen Shivji is a registered nurse and midwife. She has an enriched experience as a community health nurse and has a diversified experience from Aga Khan Development Network, Green Star Social Marketing, and various other organizations. Moreover, Ms. Noreen has published more than 7 publications in national and international journals. She is a former health migration nurse at UN International Organization for Migration, and she is currently working as nurse consultant at Sakhar District on capacity management for midwives, nurses, allied health workers, as well as ministry workers. اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ میں سوالات کے سلسلے کا آغاز کر سکوں. جی پلیز. تھینک یو سو مچ فار اے ویری بریف انٹروڈکشن. تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر کے اندر معاشرے میں مڈ وائف کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، مڈ وائف جو ہے نا وہ اٹ سیلف اپنے رول میں ہی ایک جو ہے وہ بڑا باکردار اور ایک اہمیت کا جو ہے وہ کردار حاصل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی کمپیٹنٹ اور ڈیفائن اسکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ماں اور بچے کو جو ہے وہ سیف کر سکتی ہے، جو کہ ہم بات کرتے ہیں سیف مدرہڈ اور سیف چائلڈہڈ کی. ٹھیک ہے جی. تو بظاہر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو جو ہے وہ اگر میں دیکھوں تو مڈ وائف کا رول جو ہے وہ ابھی بھی اوپیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وی آر اسٹرگلنگ ٹو سروائیو دا رول، یا مڈ وائف کو جو ہے وہ ابھی بھی اپنا زور منوانا پڑتا ہے. لیکن انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو مڈ وائف از دی پرائمریلی پرسن جو زچہ اور بچہ کو ڈیل کرتی ہے، وہ صرف از ہولی سولی اسکلڈ بائی اے مڈ وائف. ٹھیک ہے، بنسبت in the trend of Pakistan, Aisha, just I would like to highlight this because even I have worked with the Green Star, and I think Green Star نے جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک نام اور اپنا جو ہے وہ جمایا ہوا ہے مارکیٹ میں، اور وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. بیکاز ہمارے پورٹل پہ وی ہیو دی LHVs with us, we have the nurses with us, those who are working as a provider and giving a very safe delivery to the mother, which is I think a very iconic thing. But as per اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، ہم ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں، so I think still there is so many things which needs to be looked into it, where itself midwife کی جو ہے وہ جان بھی جو ہے وہ سیف نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اگر وہ کسی کے گھر میں بھی جاتی ہے تو مطلب ہو لکس آفٹر ہر سیفٹی اینڈ سیکورٹی پرپز. ٹھیک ہے. اپارٹ مڈ وائف کا جو ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو ہے وہ ایک اگر میں دیکھوں جو اگر ہم ایشین لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ 3 ڈیلے ماڈلس از اے ویری ہیوج آئی مسٹ سے کہ اے چیلنج کہ چونکہ اگر جو ہے وہ اگر ہم 3 ڈیلے ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم افورڈیبلٹی ایکسیسیبلٹی اور ہم سیف پریکٹس کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بیسکلی مڈ وائف بہت سارے اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے اور نان ورکرس جو ہیں نان ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو آئی تھنک مڈ وائف کا رول ابھی بھی بیکاز وی آر ٹیکنگ پریگنینسی ایز اے ڈیزیز. I must say this because if we look the It's all very the unfortunate. the yes, all according to WHO antenatal visits صرف 4 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. فرسٹ ٹرائم منسٹر میں جو ہے وہاں پاس 1 ہوتا ہے, سیکنڈ پہ 2 ہوتا ہے اور لاسٹ کے ٹرائم منسٹر میں 2 ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر اس کی obstetrician کنڈیشن اور جو ہے وہ پوزیشننگ اچھی نہیں ہے ماں کی تو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریفر ہو جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف, وہ فزیشین کی طرف ریفر ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پہلے ہی پورٹل میں جو ہے وہ فزیشین ہی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس سچ اے ہیوج ٹراما. آئی آلویز سے pregnancy is the stress and I must say کہ happiness is also a stress because this is such a huge, you need to plan a baby, it is a very financial constraint and regardless to being a mother مطلب کیا آپ کو وہ سیف اینڈ ڈلیوری ملے گی کہ نہیں ملے گی, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. تو پاکستان کے حالات کو میں دیکھوں اور ایشینس کے حالات کو دیکھوں نا تو آئی تھنک مڈ وائف کا رول ابھی بھی بہت اوپیک ہے, بہت لائک اٹس ان ٹرینکولائزر. سو آئی تھنک ایز اے ایس ڈی جی گول اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پہ mortality ریٹ بہت ہائی ہے, ہمارے یہاں انفیکشن mortality ریٹس بہت ہائی ہیں, ہمارے یہاں پوسٹ ابارشنس کے جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ ہیں because I think we don't have a skilled workers who are not getting the access to work on the right place where they should be. That's the biggest challenge or that's I think the frame of the midwife. It's currently in the status جو ہمارے یہاں پہ ہے. اچھا, آپ کی پروفائل میں دیکھ رہی تھی تو آپ کی پروفائل دیکھنے کے بعد مجھے بہت تجسس ہوا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ سوشیولوجی ضرور پلیز. اور ایجوکیشن جیسے مضامین میں بیچلرز کرنے کے بعد وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ مڈ وائف کے شعبے کو اختیار کریں؟ دیکھیے سوشیولوجی اٹس آل اباؤٹ دا سوشل پیپل رائٹ, ٹو سوشلائزیشن. ٹھیک ہے. اور اسٹڈی آف دا سوسائٹی. جی, اور ایجوکیشن از جسٹ آئی مسٹ سے کہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سکھاتی ہے ٹو گیو دی ہیلتھ ایجوکیشن. اور شروع سے میرے اندر کہیں نہ کہیں والنٹرزم بہت زیادہ تھا. سو میں کہیں نہ کہیں آئی لو نیٹ ورکنگ ایکچولی, سو آئی لو ٹاک ٹو پیپل, آئی لو ٹو ایجوکیٹ اور اس طرح کی چیزیں. تو چونکہ یہ ہوا کچھ ایسا تھا میرے ساتھ کہ آئی واز میں نان سائنسز بیک گراؤنڈ میں تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہے وہ آرکان یونیورسٹی میں 4 دفعہ اپلائی کیا تھا ٹو گیٹ دی ایڈمیشن. ٹھیک ہے جناب. تو ہوا کچھ ایسا تھا کہ میرا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں آرٹس بیک گراؤنڈ سے تھی. پھر مجھے کرنا کیا تھا, اب امی ابو لائک کچھ پڑھ لو کچھ کر لو. تو آئی تھنک دس واز مائی ڈریم پلیس ٹو گیٹ دا نرس ایکچولی اینڈ آئی جسٹ بلیو کہ مجھے نرس بننا تھا. سو بلیو می ان دا 5th year when it was a last attempt and I still remember that mentor and that my teacher, she said now if you disqualify what do you say? I say see I believe on must say کہ میں ول پہ بلیو کرتی ہوں بٹ وہ ول جو ہے نا وہ چینجیبل ہوتی ہے آپ کے انٹلیکٹ سے. اینڈ اف یو ہیو اے ول ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول کوالیفائڈ. آئی تھنک میں آرٹس کی وجہ سے کوالیفائڈ نہیں ہو رہی ہوں لیکن یہ کہ آئی بلیو کہ وی ٹاک اباؤٹ ہیلتھ سائنس اینڈ ہیلتھ ایز اے آرٹ. دا اسکل وی آر پرفارمنگ, ہم ڈلیوری کرواتے, ہم جو ہے وہ آئی سی ریپلیس کرتے ہیں, ہم کیتھرائزیشن کرتے ہیں, ہم آئی وی کینلائزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دس از آل آرٹ, دس از ناٹ اے سائنس. ٹھیک ہے. تو آرٹس آئی تھنک کین بی انکارپوریٹ ان سائنس ان اے ویل مینرڈ. ٹھیک ہے. سو دس 2 things has allowed me simultaneously
اینڈ جسٹ کیونکہ اس midwifery کا جو ہے وہ تھوڑا سا پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی طرف سے تھوڑا سا فلیکسیبل تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, رجسٹرڈ نرس تو نہیں تو midwifery تو ایک بن جاؤں گی, آئی کین بی اے کوالیفائڈ ان کمیونٹی, اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے میں آگے جا کے شاید کچھ کلینک کھولوں, کچھ ہاسپٹل میں کام کر لوں, اور ویسے بھی انتظاسٹک تھے والنٹیئر کہیں نہ کہیں چپ ان ہو جائیں گے. اینڈ آئی بلیو یور اسکلز اینڈ کمانڈ آن یور لینگویجز کین گیو یو ایکسیس اینی وے. ٹھیک ہے نا. تو سائملٹینیسلی میں نے ایم اے میں بھی ایڈمیشن لیا ہوا ہے جو کہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے. تو اچھا یہ ہے اچھا. کہ ہاں, تو اور دوسری جگہ پہ یہ کہ ہیلتھ میں اب اتنا اندر انڈلج ہو گئے تو آئی ایم جسٹ ایکسپلورنگ مائی سیلف ایوری ڈے, آئی ایم لرننگ. سو آئی تھنک دیٹس الاؤ می, اور میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کو سوچتی ہوں کہ یار میں کیا کر رہی تھی اور میں کہاں پہنچ گئی. آئی سپوز ٹو گو فار دی ایز اے ٹیچنگ سائڈ, اینڈ وین امی ابو واز آلسو سیئنگ بھائی بس کر جاؤ, تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے, 24 ہو رہی ہو, 25 ہو رہی ہو. میں کہ نہیں بھائی آپ مجھے پڑھ دے دیں, اگر میرا نرسنگ میں ایڈمیشن ہو گیا نا تو 10 سال تو آپ مجھے جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے. اینڈ بلیو می مائی پیرنٹس ڈیڈ دیٹ. جب تک میں نے 8 ایئرس کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی, 2 ایئرس midwifery, 3 ایئرس ڈپلوما, 2 ایئرس BSc, and then in hospital management, my ammi and abba never asked me to get married because this was the promise as maintained. So I think this was a long journey, and I still when I look back تو مجھے ایسا لگتا ہے یار I think کہ شاید لکھا تھا, and I made my possible will to be stepped in. And of course sociology education is a part, so still is with me, it's very core to my heart. اب کیونکہ آپ نے ابھی ماسٹرز کا بھی بتا دیا تو یعنی ابھی آپ کی جو پروفائل کی لسٹ ہے وہ بھی اور انہینس ہوگی. میں اب ویسے پی ایچ ڈی کے لیے ہو چکی ہوں ایلیجیبل, کیونکہ پبلیکیشنز ہو گئی ہیں, اور کریڈٹ آور چونکہ 24 ایئرس کے کریڈٹ آور مل چکے ہیں. سو لیٹس سی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ کہیں سے کچھ ایسی رسائی مل جائے گی تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے, بیکاز لائف از آلویز اے لرننگ جرنی, یو نو عائشہ, اینڈ ایون اے منٹ, ایوری اے سیکنڈ. سو میں آئی ایم جسٹ ویٹنگ ٹو گرو اپ وتھ مائی چلڈرن, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ بیک, کیونکہ ٹو گیو دی ڈلیوری ٹو دا مدر, اور وہ ایک میریکل کو جو ہے نا, آئی ایم مسنگ دیٹ میریکل. آئی بلیو دیٹ بیکاز لیبر از انوویشن اینڈ ٹرانسفارمیشن with a normal like a blood stain, I must say. There is a huge fetus, zygotic and fetus, and I think that's the beauty of the God. That's such a beautiful, and to experience that as a midwife, I just love it. And I think that's the happiest moment if the mother and the baby is in the safe and the healthy. So that's the best part. I think it's always, it's very core to my heart. Very core to my heart. So I really want to go back now, back to my clinical side. I'm just thinking کہ میں نائٹ شفٹ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسا دکھ جائے. کیونکہ آپ کے جو تجربات ہیں اس کی لسٹ اتنی لمبی ہے, تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے ملک میں مڈ وائف وہ کون سے طریقے اختیار کریں جن سے ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا حصول کو ممکن بنا سکیں, بالکل. کیونکہ سب سے ابھی ہم پہلے کافی پیچھے ہیں. جی بالکل, سب سے پہلے تو آئی تھنک اسکول جو ہے وہ اس پر ریگولیٹری باڈیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آل دو 2020 جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ نرس لیگ کا جو ہے وہ ایئر سیلیبریٹ کیا تھا, بٹ جی جی اگین midwifery زچہ اور بچہ کو بھی جو ہے ایک الگ ایسوسیشن تو ہے, لیکن وہ اتنی امپاورمنٹ نہیں ہے. سو دی امپاورمنٹ آف دا ریگولیٹری باڈی in terms of کہ government can be look after this, and I think جو renowned NGOs ہیں وہ اس کی رسائی کر سکتے, they can motivate the people کہ وہ community midwives کے جو ہیں وہ courses کو recognizations کروائیں. مطلب یہ کہ یہ 2 سال کا کمیونٹی پروگرام نرس ہوتا ہے midwifery کا, اور اچھی بات ہے کہ اب پاکستان نرسنگ کاؤنسل اور PMDC کی رسائی میں یہ کریکولم ہمارے پاس اردو میں آ گیا ہے, کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریموٹ ایریاز سے یا اس طرح کی جو ہے وہ کچھ خواتین آتی تھی تو ہم کچھ انگریزی میں الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو ناؤ آئی تھنک دا کریکولم از ویری ہیلدی کہ وہ اردو میں ٹرانسفارمڈ ہو گیا ہے. تو مڈ وائف جو ہے وہ اگر گھر گھر جا کے جو ہے وہ رسائی کرتی ہے تو جو ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ریگولیٹری باڈی نمبر 1. نمبر 2 کہ پالیسی ڈیولپمنٹ پہ بہت اسٹرانگ ورکنگ ہونی چاہیے, کیونکہ اوپر ڈاکیومنٹس تو بن چکے ہیں بٹ وہ ڈسمینیٹ نہیں ہوتے ہیں, یو نو, the documents should be disseminate.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہیک کین آلسو پلے اے ویری وائٹل رول. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ امیڈیٹ، اگر پاکستان نرسنگ کونسل نے اسٹیپ تو بہت اچھا لیا ہے کہ آپ کو کمپلسری کر دیا ہے مڈ-وائفری. ایک نرس کی اسکل ہوتی ہے کہ مڈ وائف جو ہے اس کو ہونا ضروری ہو گیا ہے. بٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ابھی بھی وہ اچھے اسکل کوالیفائڈ آئی مسٹ سے ٹیچرس نہیں ہیں، کیونکہ نہیں. مے بی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے شاید ان کا. اور دوسرا دا ہولڈ، دا سسٹمائز ہولڈ از اٹس سچ اے ویری اسٹرانگ کہ ایون دی ایم بی بی ایس ڈاکٹر فزیشین اینڈ دا آبسٹریٹیشین کین ناٹ بیئر کہ نرس جو ہے وہ اس کا کیس لے لے اور وہ نارمل ڈلیور کرائے. So we are more like, the business commercialized people. We just want to earn financials. We are not working towards the humanity actually. صحیح ہے. میں اگر اپنی بات کروں نا، جب میں نے 2000 میں اپنا کریئر شروع کیا تھا، ہم صرف 50 روپے میں نارمل ڈلیوری کراتے تھے ایز اے مڈ وائف. ٹھیک ہے. اور سامان جو ہے جتنا بھی جو ہے وہ میڈیسنس وغیرہ ہوتی تھی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں AKHSP کی بات. when I started there as working as a midwife, ہم لوگ ہوم ڈلیوریز کراتے تھے. ٹھیک ہے. وی یوز ٹو گو فار دا ہوم ڈلیوریز. وی یوز ٹو ہیو اے ویری گڈ ڈیکسٹرورٹی ویئر looped by our head by a very good physicians, and we used to work as a team. There was no any kind of discrimination. So yes, stakeholders, policy developers, and can we work on the institutional levels, and I think we should be more come into it کہ اب CMW کا کورس جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جائے، تاکہ چونکہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر کو اچھے سے ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایوری بڈی دا مدر از رشنگ ٹو دی سیکنڈری اور ٹرشری ہاسپٹل ٹو گیٹ اے سیف ڈلیوری. ٹھیک ہے نا. تو پرائمری ہیلتھ کیئر ہمارے پہ PHC اور BHCs تو ہیں، BHCs RHCs یہ سب موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ نہیں آتے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ لمیٹیشن کی جو ہے وہ سورسز کی لمیٹیشن کا ایشوز ہے. ٹھیک ہے. افورڈیبلٹی ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے. ہمارے پاس انفیکشن انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے سے نہیں بنے ہوئے. اپارٹ وتھ دس کہ اگر مڈ وائف جو ہے، اگر ہم اس کورسز میں جاتے ہیں، جو کہ ابھی 400 آسامیاں جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپرووڈ کی ہیں فار دا CMWs، اور دے کین بی ورکنگ ایز اے گورنمنٹ امپلائی ناؤ وچ از اے ویری گڈ نیوز، جس میں سن ڈائریکٹر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ وہ ریگولائز باڈی کر رہی ہیں، اور جو بھی ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، سو شی از ان دی موٹیویشن کہ CMW کو پہلے اپروولس دی جائے، کیونکہ ہمارا مورٹالٹی موبائلٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آج کی تاریخ میں بھی دیکھوں تو ہر 5 میں سے 2 مدرس جو ہیں وہ وی آر لوزنگ. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ ہے. اور آج بھی شرح اموات میں اگر بچوں بہت کا ریٹ زیادہ دیکھا جائے تو پاکستان سال میں جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ امواتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں اسی طرح سے دیکھوں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کلینکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ مڈ وائفس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو وی آل ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. آئی ایم شیور کہ مے بی کین گرین اسٹار کم اپ، اور یا تو اگر ہمارے یہاں پہ TBS کام کر رہے ہیں، ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنس، سو اس کو جو ہے وہ کافی اسٹرینتھن کیا جائے، یا اس کو شاید مے بی کیپیسٹی بلڈنگ پہ چونکہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، سو شی کین بی کیپیسٹائز ان اے گڈ وے، اور اس کو اسکل سرٹیفائی کر کے ٹو بی کم ود دی ایگریگیشن، اور وہ پھر شی کین بی اسٹرینتھن وتھ اے سیف ڈلیوری، جہاں پہ مڈ وائف اینڈ LHVs کین بی دا سپروائز اور مینٹورنگ ہو. تو کچھ اس طرح سے ماڈل جو ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ یہ کہ ٹو گو کم اپ ود دی سیف مدرہڈ اینڈ سیف چائلڈہڈ. دیٹ وڈ بی. جیسے کہ آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ ہی کہا تھا لینگویج کا، لینگویج بیریئر بالکل کس طرح آتا ہے، اور بالکل وہ اب انہوں نے انگلش سے اردو میں کیا. تو جی آج ہم گرین اسٹار کی طرف سے میں بھی یہ پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اردو کے اندر ہی ہم اس کو جی لے جی کے چلیں، بالکل تاکہ جی جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ سکے. جی بالکل. تو اب سوالات کے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے میں پوچھوں گی کہ مڈ وائف جو ہے وہ کس طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچے. کیونکہ مڈ وائف جو ہے وہ جاتی ہے پریگننٹ عورتوں تک، جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں انٹریکشن ہوتا ہے وہ مڈ وائف پریگنینسی کا. کرتا ہوں تو بالکل. وہ کس طریقے سے یہ کردار ادا کر سکتی ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دا بیسٹ ٹائم ہے نا عائشہ، سب سے اچھا بیسٹ ٹائم ہے اینٹی نیٹل کا،
جس میں مڈ وائف جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن فیز پہ کام کرتی ہے، اور ورکنگ فیز میں، ورکنگ فیز جب آپ کا آتا ہے کمیونیکیشن میں، جو ہم نے اگر 3 فیزز پڑھے ہوئے ہیں، تو ورکنگ فیز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا پرولونگ اور کافی اسٹرینتھنگ فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ کہ آپ جو ہے وہ مریض کی فیملی کو بھی آپ جان لیتے ہیں، آپ اس کے فائنینشیلس کو بھی اسیس کر لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیکنڈ ٹرائیمسٹر تک اس مدے تک پہنچ سکتے ہیں کہ کیا آیا یہ نارمل تک جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ یہ سارے ڈائمینشنس کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ ویلنس کی بات کرتا ہے، اور ویلنس میں آپ کی فزیکل، آپ کا انوائرمنٹل، آپ کا سوشل، آپ کا اکنامکل، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اف یو آسک کا مدر، تو مدر کی جو ہے وہ ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شی ہیز ٹو لک آفٹر اے اسمال چائلڈ. تو اینٹی نیٹل فیز از اے ویری گڈ فیز کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کی ایجوکیشن کو پچ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسکپڈ ہو جاتا ہے. میں اگر اپنی بات بھی بتاؤں، لیکن میں خود بھی مڈ وائف ہوں، ٹھیک ہے، بٹ میری فزیشین ڈلیوری ہوئی، فزیشین واز ناٹ کمفرٹیبل، کیونکہ شی واز ناٹ میرڈ. She was not comfortable to talk me on the family planning. Even in my postnatal phase, I select my method by my own. Regardless کہ میرے سیزیرین سیکشن تھے, my physician was not comfortable. So I think people still has a hitch, کیونکہ ہم ابھی بھی ان چیزوں کو بہت پرائیویٹائز کرتے ہیں. وی تھنک کہ اوکے یہ اسٹگما ہے, یہ ٹیبو ٹاک ہے, یو نو, اسٹل پیپل او نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وی ڈونٹ ہیو اے کپل کاؤنسلنگ, یو نو, دی کانسیپٹس. ہمارے یہاں پہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اچھی بات ہے, ہمارے یہاں پہ ہیلپ لائن گرین اسٹار کی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. بٹ وین آئی یوز ٹو ورک, آئی یوز ٹو ریممبر کہ ریکارڈنگس کے کویشچنس جو ہیں وہ اتنے ویگڈ ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز ایون سامنے والا اٹس ناٹ کمفرٹیبل ٹو آنسر. اینڈ وی ڈونٹ, بیکاز وی ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر, مڈ وائفس ہیں یا فزیشین ہے, سب سے پہلے تو ان کی ڈی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اگر وہ آپ کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے تو اس کی ہیلتھ فار آل کا جو آپ نے اوتھ لیا ہے یہ ہماری دائمی ذمہ داری ہے. اینڈ آئی تھنک اینٹی نیٹل از اے ویری گڈ ٹائم کہ جب آپ مریض سے کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ نیٹل میں, اور ہم جو ہے وہ پی پی آئی یو سی ڈی بھی جو ہے وہ ڈیورنگ ڈلیوری پلیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی یو سی ڈی اے ویری سیفسٹ میتھڈ, کیونکہ ہارمونل تھراپی سم ٹائمس ہمارے یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ چولہا چوکی میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں, تو جو ہے وہ ان کو کلینک تک آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی پی سی آج کی تاریخ میں صرف گرین اسٹار کر رہا ہے, اگین اٹس ویری ریمارکیبل, اور میں اس کو بڑا ایکنالج کر رہی ہوں, میں اس کی بڑی رسائی کرتی ہوں. لیکن آئی پی سی کے لیے آپ کو بڑے جمیلے پالنے پڑتے ہیں. آپ کو فیملی ورکرس کو انوالو کرنا, ایریا مینیجرس کو انوالو کرنا, سپروائزرس کو انوالو کرنا, دیر از اے ہیوج ٹاسک فورس. آپ کا مین پاور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اور یہ ہر کوئی این جی اوز کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. آئی پی سی بہت ہی کامیاب میتھڈ ہے, کیونکہ اس میں فیملی ورکر جو ہے وہ مدر کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے, اور وہ اس کو ایزیلی پرووائڈر کے پاس لا کے آئے, اور تاکہ کہ کچھ آسانی ہو وہ چپ نہیں سکتا. بٹ ایز اے مڈ وائف اینٹی نیٹل, اور اگر اینٹی نیٹل میں چھوٹ گیا ہے تو پوسٹ نیٹل میں جب تک وہ اس فیز میں ہاسپٹل میں ہے 24 آورس یا فالو اپ پہ آ رہی ہے, تو آپ کا جو ہے وہ ایز اے مڈ وائف یا ایز اے فزیشین آپ کا یہ ایک دائمی آپ کی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے اس مدر کو جو ہے اگر ریکور کرانا ہے اس کی ہیلتھ کو, اور چونکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ اس کا دائمی بچے کا کے ٹو امیونائز دیٹ بیبی, ٹھیک ہے نا, تو جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں, اس مدعے پہ بات کریں. تو ہمارے یہاں پہ کپل کاؤنسلنگ, ریپروڈکٹیو شیلٹرس, ہیلپ لائنس, اینڈ ہمارے یہاں پہ ہوم ہیلتھ کیئر یا فالو اپس, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور فالو اپ اکثر چھوٹ جاتا ہے, اکثر چھوٹ جاتا ہے. اچھا, اب جس طرح کپل کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی, تو مڈ وائف کا اس میں کیا رول ہوگا؟ اسی کے اگر ہم ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ جائیں, تو آپ کی نظر میں وہ کون سے طریقے ہیں جن سے مڈ وائف ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت اور غذائی ضروریات کو فروغ دے سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوٹریشن کا کتنا زیادہ مسئلہ ہے, مینٹل بالکل ہیلتھ کا کتنا ایشو ہے, تو بالکل. وہ اس کے اندر مڈ وائف کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مڈ وائف جو ہے وہ ہم پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن, اور ہم پورا جو ہے وہ ایک کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ پورا ایک چیپٹر یا ایک پورا ڈرل چلاتے ہیں. پی این سی کے جو ہے وہ اس میں پورا ایک کریکولم موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ جاتی ہے یا اس کی رسائی کرتی ہے تو اس کو کیا کیا جو ہے وہ نکات پہ باتیں کرنی ہے, ٹھیک ہے.
اور نیوٹریشن کا اسیسمنٹ جب آپ مدر کے ساتھ جو ہے وہ ہوم ڈلیوری CMW کا لانے کا مقصد ہی یہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مڈ وائف جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایکسیس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن CMW کمیونٹی مڈ وائف کا جو ہے وہ کانسیپٹ اسی لیے اگین ڈرائیوڈ ہوا کیا کہ یہ کہ وہاں سے جو ہے وہ وومن کی ہیلتھ، اس کا نیوٹریشن اسٹیٹس، اس کی فزیکلٹی، اس کا بیبی کا انسائڈ آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کمپلیکیشنز، اور سائمنٹینیسلی ماں کی مدر ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح سے وہ کوپ اپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے کیا ایشوز ہیں، بیکاز پریگنینسی میں آپ کو پتا ہے کہ ڈس بیلنس اور ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. سو وی نیڈ ٹو الاؤ ا مدر کہ اس کا. اور دوسرا یہ کہ مڈ وائفس نیڈس ٹو بی ویری ٹیکنیکل ڈیکسٹورٹی کے ساتھ. ہمارے یہاں پہ ڈرلز ہونی چاہیے، ہمارے یہاں پہ ماکس رن ہونے چاہیے، لیکن اس کی فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. جیسے میں اگر آپ کو بات کروں، میں نے میرے کمیونٹی میں بہت زیادہ کام کیا ہے، تو مجھے عورت کہتی تھی کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ مجھے 200 روپے دیتا ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ 200 میں یہ بتا دیں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ 2 بچے ہیں، میرے سسر ہیں، اور لیکن میری پریگنینسی ابھی تیسرا بچہ ہے، تو میں کس طرح سے جو ہے وہ کر سکتی ہوں. تو واٹ آئی ڈیڈ، میں نے وہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ سروے پورا کیا کہ فروٹ جو ہے ہم جو ہے وہ اب فروٹ پیرامڈ کی بات کرتے ہیں. فروٹ پیرامڈ تو نہیں، ہم فروٹ پلیٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ویجیٹیبل 60% ہو گیا ہے، کاربوہائیڈریٹس 20 پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جی. کیلشیم جو ہے اس کو 40 دے دیا گیا ہے، صحیح ہے نا، اور واٹر انٹیک اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آئی یوز ٹو میک اے پلیٹ، ٹھیک ہے نا، اور میں اس میں جو ہے وہ جیسے ایپل آج کی تاریخ میں 120 کا ہے، تو یعنی سمجھو 10 روپے کا ایک ایپل ہوا، اس کی پلیٹ میں ایپل ڈال دیا، ٹھیک ہے نا. اگر سوری کیلا 120 روپے درجن کیلا ہے، تو اس کی پلیٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا 1 کیلا. کھجور آئرن کی کمی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے، تو 10 روپے کی 2 کھجور جو ہے وہ آرام سے مل سکتی ہے، وہ اس کی پلیٹ میں آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دال اگر ہم دیکھتے ہیں تو 20 روپے کی دال کا جو ہے وہ اس کا یخنی وہ آرام سے بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آرام سے پانی میں ابال کے اس میں نمک اور کالی مرچ ہلکی سے چھڑک کے وہ اس کا ڈال سکتی ہے. یہ ہو گئے 40 روپے. اس کے ساتھ جو ہے وہ دہی جو ہے وہ آج کی 50 کی پاؤ ہے، لیکن اگر آپ ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو لوگ ایشیا میں نا، ایشینز کنٹریز میں اتنے اچھے دل لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نا کہ بھیا میں بھی سبزی لینے جاتی ہوں ایسا سے، بھیا تھوڑی ایکسٹرا ڈال دے، تو وہ 1 مٹھا ڈال دیتا ہے یا 1 چمچ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈال، تو 10 روپے کی دہی بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیلشیم سپلیمنٹ بھی اس کی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے. یا اگر دودھ کا اس کو انٹیک کرنا ہے، تو دودھ جو ہے وہ اس کو 20 یا 25 روپے کا 1 گلاس پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ لوگوں کا سبسٹنس ابیوز کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ہمیشہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ بھائی تم جو ہے وہ 80 روپے کا گٹکا کھاتی ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ 80 روپے کی اچھی سی پلیٹ بنا سکتی ہو، ٹھیک ہے. تو مہنگائی کا جو ہے وہ سیاپا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہوں، کہتی ہوں بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے. میں نے کہا یار کچھ مہنگا نہیں ہوا ہے، تم جاؤ مارکیٹ میں، تم اسے کہو کہ بھائی مجھے 10 روپے کا یہ ڈال دے، اور کوئی بھی ڈال دیتا ہے. مروت میں ہمارے یہاں آج بھی خواتین کا جو ہے بڑا احترام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو دس از دی پودینہ سبزیوں اسٹریٹجی. کے ساتھ ایکسٹرا ڈل جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو میں آئی آلویز ہیو دس، میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ بہت مہنگی سبزی لاتے، میں تو 1000 روپے میں جو ہے وہ پورا 10 دن کا سودا لے کر آتی ہوں، لیکن جو ہے 8 دن سے 10 دن کا سودا لے کے آتی ہوں، لیکن وہ بھی اس میں بھی کچھ بچ جاتا ہے، 20 30 روپے بچ جاتے ہیں. تو آئی تھنک وومن ہیز دس اسکل، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مڈ وائف جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پلیٹ انٹروڈیوس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی میں. سائملٹینیسلی مینٹل ہیلتھ میں جو ہے اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز میں اس کو ڈیپ بریتھ ایکسرسائز سکھا سکتی ہے، اس کو یوگا سکھا سکتی ہے. اپنا فون نمبر یا PHC نزدیک ہے تو اسے جو ہے وہ آفر کر سکتی ہے کہ آئی ایم ہیئر ٹو لسن اگر تمہیں کچھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ایڈ کے جو ہے وہ سپورٹ سسٹم کو آئیڈینٹیفائی یہ کر سکتی کہ اس کے گھر میں کون ہے جو اس کی سن سکتا ہے، اس کو ریلیکس کر سکتا ہے، اس کو بریک دے سکتا ہے نا. بیکاز پریگنینسی از سم تھنگ اے پیمپرنگ، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بڑی جو ہے وہ ایک آپ کو کیئر کا، اور آپ کو اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک وہ چاہیے ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی ہو آپ کو سننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، دیر از سم ون، ٹھیک ہے. اور یہ چیز دوسرا آئی تھنک ہمارے یہاں پہ بہت بہترین ٹائم ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ سیکس ایجوکیشن کریں. مجھے یاد ہے گرین اسٹار کے پلیٹ فارم پہ جب میں جو وہ ملتان کی وزٹ پہ کھانے وال گئی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ یوٹرس کا جو ہے وہ ریم کو ڈرا کر کے
اور جو ہے وہ ٹیوبس کو ڈرا کر کے، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ جی ایکس کے کمپوننٹس جو ہے وہ فیمیل کے پاس ہے اور ایکس وائی جو ہے وہ حضرت کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچے کی آئیڈینٹی کا پاور جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. تو دا نہیں. لیڈی، وہ مجھے یاد ہے، اسٹل آئی ریمبر. تو اس نے مجھے پنجابی میں کہا کہ او کڑی نال تو کتنے بھی 15 سال میں وچ 15 چھوکری نکالی چھڑی. آئی واز لائک اچھا. تو 15 سال میں اس نے 15 بیٹیاں پیدا کی. تو بولتی تم پہ پہلے آنا چاہیے تھا نا یہ بتانے کے لیے مجھے کہ یہ جو ہے وہ عورت کا کمال نہیں، یہ مرد کا کمال ہے. میں اپنے میاں کو سمجھاتی. پھر لٹرلی ہم نے اس کو ستارہ بازی بنایا، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ پورے گاؤں میں شی واز سو کرتی ہے اس قسم سے. اور اس بندی نے جو ہے وہ ہمیں پورا ایکسیس دیا، اور جتنی بھی بہویں اور بیٹیاں تھیں اس سے آ کے انہوں نے جو ہے وہ ICD اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرائیں. دیکھیں تو یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ میتھس اور مسکنسیپشنس کو یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ فیملی سے بات کریں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آج بھی دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بیٹی ہوئی ہے، او پھر بیٹی ہوئی ہے، پھر بیٹی ہوئی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ایک ڈیوائن ہے. ٹھیک ہے نا. تو مڈ وائف اس میں بھی جو ہے وہ فزیولوجیکل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 50% to 60% کپل جو ہے وہ اسی لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں 2 بیٹیاں ہیں تو چلو ایک اور ٹرائی ہو جائے، بیٹا ہو جائے. جہاں 2 بیٹے ہیں تو چلو بیٹی کی ایک خواہش ہو جائے. تو ہمیں اس کی فائنینشیلس، اس کی خاندانی منصوبہ بندی کو جو ہے وہ وہیں پہ ہم اس کو پچ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم 20,000 روپے یا 25,000 روپے تمہارا جو ہے وہ آج کا خرچہ ہے، گھر کرائے کا ہے، گھر خود کا ہے. پھر آپ فائنینشیل لسٹنگ کرتے ہو تو وچ میک سم لاجیکل ڈسکشن. بچہ اگر اسکول جائے گا تو جو ہے وہ بچے کی عام فیس جو ہے وہ 2,000 ہوگی. پھر اس کا تم لنچ بناؤ گی، وہ 1,000-1,500 لگے گا. تو آپ یہ اگر ٹیکنیکل باتیں کرتی ہے نا مڈ وائف، تو مدر میک سینس. اور وہیں پہ آپ اس کو بیبی بلوز، ڈپریشن سے بچا سکتے ہو. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی ایز اے مڈ وائف، جو مجھے آج بھی بہت زیادہ دماغ میں آتا ہے. کہ ایک خاتون آئی تھی بلوچستان سے میرے پاس، اور اس کی جو ہے وہ 4 IUDs ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 4 IUDs ہوئے تھے. اور اس کے لینگویج بیریئر اس کا ایشو تھا. اور اس کی ساس جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی جو ہے وہ دوسری شادی کرانے پہ تلی ہوئی تھی. کہتی کہ یہ ہر سال جو ہے وہ مرا ہوا بچہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا نیوٹریشن بہت ہی لوور تھا. وہ انڈر ویٹ تھی. شی واز 40، انڈر ویٹ 40 تھی. اور ہر سال بچہ کیری کرنا اور 8ویں 9ویں میں اس بچے کا IUD ہونا، تو یہ ایک ماں کی ریکور نہیں ہو رہی ہیلتھ. تو سڈنلی خیر ہم اس کو بچا نہیں سکے، اور اس کا ڈیتھ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہی ہوا تھا. تو آئی کوڈ ایکسپیرینس، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے. دا ون تھنگ شی واز سیئنگ ٹو می، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پہ مسجد میں چلا گیا، مجھے یاد ہے. اور میں رات کو 3 بجے جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ، ہم اس کے ہسبینڈ اس کی ساس کو جو ہے وہ ڈھونڈنے نکلے تھے. وہ ایسے ہی اس کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ہوا یہ تھا کہ وہ پیل تھی بہت، اور اس کو جو ہے نا وہ ہاٹ فلیشز ہو رہے تھے اور پسینے میں پوری ہو رہی تھی. BP جب میں نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کا مجھے بلڈ پریشر جو ہے وہ 60/40 ملا. میں نے فٹافٹ اس کا CBC HB کرایا، تو HB اس کا آئی شوڈ ٹرسٹ می 5.5 تھا. اینڈ فار می از لائک بوم، بالکل یہ 35 ویک پلس ہے اور اب یہ کیا کرے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت فاسٹر فیٹل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، ہائپر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اور چونکہ اس کا BP ڈاؤن رہا تھا، ہم نے اس کو میکسل لگایا، اس کو IV کنڈیشن کی. اب چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ہمارے پاس ہمارے پاس ICU اویلیبل نہیں تھا. ہمیں صرف یہ ایک فٹنس چاہیے تھا کہ جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو سول میں لے جائے. سول میں جب ہم گئے، ٹرسٹ می، ٹھیک ہے، آئی شوڈ ناٹ سے، لیکن ہمارے یہاں پہ ہیومینٹی نہیں ہے. ٹرسٹ می، وین آئی ٹک دیر، خیر وہاں پہ سرجیکل ایشوز تھے. وہاں پہ جو بھی مسائل تھے، اچھی بات ہے انہوں نے ٹیکل کیا یا جو بھی تھا. لیکن وہاں کا جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی انکلوڈنگ ہم سب بھی، ہم اتنے ہارش ہو جاتے ہیں ایسے ایسے. IV کینولا اس خاتون نے جو ہے وہ مجھے نکال کے ہاتھ میں دے دیا. اینڈ شی سیڈ کہ تم کوالیفائڈ ہو نا، تم اب اس کو اندر ڈالو. ریگارڈلیس کہ مجھے اتنا مشکل ہو رہا تھا. اور انہوں نے مجھے 2 گھنٹے اس بندی کے ساتھ باہر کھڑے ہوتے ہوئے اور جو ہے وہ نہیں لیا. یہ کہا کہ ہمارے پاس یہاں پہ سرجیکل شٹ ڈاؤن ہے اور ہمارے پاس پانی کا جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر کے ہم اس کو واپس لے کر آئے اپنے ہاسپٹل. اور جب اس کو لے کر آئے تو راستے میں اس کی سیچوریشن جو ہے وہ 60 کے ڈراپ ہوتے ہوتے 50 میں چلی گئی. اس کا BP 30 to 40 ملنے لگ گیا مجھے. اس کی وہ گیسپنگ کرنے لگی. پھر ہم نے اس کو CPR رن وغیرہ کیا.
اور وہ صرف مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی نا کہ شی واز اسپیکنگ کہ میرا بچہ تو بچ جائے گا نا، پیٹ پہ ہاتھ لگا کے، اینڈ آئی واز جسٹ ویپنگ، ٹرسٹ می. اور آئی کوڈ ناٹ سروائیو، میں اس کو بچا نہیں سکی. جیسے ہی ہم ہاسپٹل کے گیٹ پہ پہنچے جہاں میں اس کو پلیس کرتی کچھ ایٹی یا کر کے شاید کچھ کرتی، تو اس نے میرے ہاتھ پہ ایک دم توڑ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب اس ماں کی کیا جو ہے وہ اٹیچمنٹس ہوں گی. اور فیملی کا آپ صرف اس میں رویہ دیکھیں، اور جب صبح فیملی آئی ہے تو کہتی اچھا جان چھوٹ گئی مر گئی، ویسے ہی مرے ہوئے بچے پیدا کرتی تھی. اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو سزا ملی ہے. لٹرلی دا فیملی ریئیکشن واز دس، ٹرسٹ می. اسی طرح سے میں اگر آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے اسٹیک ہولڈرس اور ہمارے لیڈرس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، اسپیشلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. آئی تھنک آج بھی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہم ٹی ویز پہ اس طرح کے ٹاکس نہیں کرتے. گرین اسٹار نے یہ اچھا اسٹیپ لیا ہے فیس بک پہ، بٹ آئی ایم شیور اگر کہیں رسائی ہے تو میڈیا لوگ زیادہ سنتے ہیں، ریڈیوز شو زیادہ سنتے ہیں، انٹیریئر کی طرف تو وہ سنتے ہیں، تو سنائی دیتا ہے تو شاید کچھ سمجھ میں آتا ہے. ایک حضرت آئے میرے پاس اور ان کی وائف اباؤٹ ٹو اینڈ تھی، 15 گریوڈا تھی، یہ اس کا 15واں بچہ تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے وہ ایج امام کیا صاحب تھی؟ سے کہا، جی ایج اس خاتون کی تھی 35. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ 15واں بچہ تھا، مطلب شادی کو جو ہے وہ 20 سال ہوئے ہیں، اور 20 سال میں ہی اس کا 15واں بچہ تھا. ٹھیک ہے. اس کا ایج بھی ہمیں ملا ہے 6 کا. صحیح ہے. اور اس کا بلڈ پریشر بہت شوٹ اپ تھا کیونکہ وہ اوبیز ہو گئی تھی، اور اس کا جو ہے وہ یوٹرس جو ہے وہ اتنا فریبل نہیں تھا فار نارمل ڈلیوری. ٹھیک ہے جی. اور چونکہ وہ اتنی ملٹیپل پیرٹیز کے ساتھ آئی ہوئی تھی تو اتنا فیبل نہیں تھا، وہ جو ہے وہ لیبر پین میں پوش نہیں کر پا رہی تھی. تو جب میں نے اس کو کاؤنسل کیا اس امام صاحب کو کہ تو وہ آپ کو پتہ ہی سارے مسجد سے جو ہے وہ سارے امام صاحب اس کو لکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر قرار دے گا. بچے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، میں جہاد کے لیے جو ہے وہ بچے پیدا کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بچے پیدا کر رہا ہوں. تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہیں نہیں کرنا نا، نعوذ باللہ. تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا؟ میں نے کہا سر آپ کی بیوی کی جان خطرے میں. بٹ بیوی کی جان خطرے میں تو کیا ہوا، 4 جو ہے وہ شادیاں جائز ہے اسلام میں، یو نو. تو ٹرسٹ می، میں نے بہت سارے خیر چیلنجز کمیونٹی میں فیس کیے ہیں. کبھی کبھار تو لوگ ایسڈ لے کے بھی گھومتے تھے کہ بھائی جلا دو اس مڈ وائف کو، جان چھوٹے، یہ بہت زیادہ بولتی ہے. تو کبھی کبھار تو الٹے پیر بھی واپسی آنا ہوا ہے. بٹ کمیونٹی از ٹف. ٹھیک ہے. ہر کوئی نہیں کرتا ہے. تو آئی ارج دا پیپل کے لوگوں کو ایکسیس سیفٹی سیکورٹی کا ملنا چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ کوئی بھی این جی او ہے کچھ بھی ہے جو اگر وہ گھر تک جاتی ہیں بھائی، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو ہوم سروسز مل رہی ہیں. تو مڈ وائفس کا الاؤنس ہونا ضروری ہے. ہم یہاں پہ سیلریز جو ہے وہ اچھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ 24/7 میں اگر وہ سینٹر میں کام بھی کر رہی ہے انٹیریئر سائٹ پہ، شی از اویلیبل بھائی فار دا نارمل ڈلیوری. اور وہ پورے پروسیس میں جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ ہوتی ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ ماں اور بچہ دونوں سلامت ہو. ٹھیک ہے. تو یہ یہ بہت سارے آپ نے چیلنجز ہیں آج کل. سیکیورٹی والا بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا جس ٹھیک ہے پہ نا. کوئی یوزلی بات نہیں ہوتی. بالکل. اور ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ سیفٹی الاؤنس تو دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ہمارے یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ جی بی کی طرف چلے جائیں، چترال کی طرف چلے جائیں یا پنجاب سائڈ، کتنا ڈسٹینس ہے آپ دیکھیں. ٹریول الاؤنس بھی نہیں ملتا ہے. مڈ وائف کو جو ہے وہ گاڑی بھی نہیں ملتی ہے، وہ اپنی پرسنل کنوینس پہ جا رہی ہوتی ہے، وہ جیسے تیسے بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس چکر میں کبھی کبھار تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جان بھی جا سکتی ہے. دوسرا کہ ماں کو جو ہے وہ کمپلیکیشن میں یہ بھی بتایا جائے کہ شی نیڈس ٹو پریپیئر فار دا سیزیرین سیکشن. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کمپلیکیشن آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیزیرین سیکشن کو کمیونٹی میں کیا کہتے ہیں، جی بڑا آپریشن ہو گیا، یہ تو بڑا آپریشن کرا کے آ گئی، اور ہے نا یہ تو نارمل نہیں کر سکتی، یہ تو یہ نہیں کر سکتی. ایز اف کوئی بچہ جو ہے، لگژری ہے. جی تو یہ میتھس اور مسکنسیپشنس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہمارے یہاں پہ اگر آپ جو ہے وہ بوری کی طرف آ جائیں، قریشی کی طرف جائیں، سب سائڈ آپ کے جو بلوچ کمیونٹی ہے میری آئی بلیو، ان میں جو ہے وہ جینٹل میوٹیلیشن بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے. جینٹل میوٹیلیشن کے ساتھ جو ہے وہ بس فیمیلز آتی تھی، مجھے یاد ہے ان کے لیے، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا سیفٹی سیکیورٹی لڑکی کی، اور لڑکی جو ہے وہ سیکجول ایکٹیویٹی خدا نہ خاصہ اس کے ساتھ کوئی ان اوائڈیبل سچویشن نہ ہو جائے، اس کے لیے جو ہے وہ جنرل ایف ایم جی کے ساتھ جو ہے وہ مدر کی نارمل ڈلیوری کرانا اٹس ویری پینفل، کیونکہ آلریڈی جو ہے اس کو سیو کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ
اتنا پینفل ہوتا ہے اس کے لیے خود کے لیے بھی پیریڈس، صحیح ہے نا. اور دین اٹس ٹو گو فار دی سیکچوئل ایکٹیویٹی از اگین ویری پینفل اینڈ ٹو بیئر دا پریگنینسی. تو ایونچولی آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مدر کے لیے کہ سیزیرین سیکشن بھائی آپ کو کمپلیکیشن سے بچائے گا، ٹھیک ہے نا. یا جو ہے ہمارے پاس ایپیلیپسی کے ساتھ مدرز آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بھائی ایپیلیپسی کا پروٹوکال WHO کیا کہتا ہے کہ اگر 20+ کی بات آپ کے پاس آتی ہے کسی بھی جھٹکے کے ساتھ، یا اس کی فیٹل ہارٹ ریٹ کم ہو گئی ہے، یا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تو آپ اس کو نارمل ڈلیوری نہیں کروائیں گے، آپ اسٹریٹ اس کی گائیڈ لائنس پہ آپ جو ہے اس کا سی سیکشن ہوگا، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو جو ہے وہ اس کی رسائی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ایک ہنگامہ سا کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس شفٹنگ میں جو ہے ہم ماں اور بچے دونوں کی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں. تو آئی تھنک ہم بزنس کمرشلائز، ٹھیک ہے، بے شک ڈاکٹرس کر رہے ہیں، آبسٹریٹیشین، مڈ وائفس، LHVs یا نرسز جو بھی کلینک کر رہی ہیں، میرا میسج یہ ہے کہ آپ ہیلتھ ایجوکیشن پہ زیادہ کام کریں، آپ لوگوں سے بات کریں، ان کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ کوئی ان اوائڈیبل سچویشن نہ ہو. کیونکہ ہم اینٹی نیٹل ٹیچنگس کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کرتے، ہم ہیلتھ ایجوکیشن پہ بالکل بھی کام نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ICD مٹیریلس جو ہیں وہ لوگ فری گیو اوے نہیں کرتے، وہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ NGOs اور کمپنیز جو ہیں وہ اس کا بجٹ ہی نہیں ڈرافٹ کرتی، ٹھیک ہے نا. ICD مٹیریلس بہت کم لوگ جو ہیں، کیونکہ ICD یا پوسٹرز یا جو ہے وہ اگر آپ گھر گھر جا کے کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اتنے سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن کچھ تو جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے. دوسرا کمیونٹی ٹیچنگس، کمیونٹی ٹیچنگس میں آپ کے پاس محلہ میٹنگز ہوتی ہیں، آپ کے پاس سرکل روم ہوتا ہے، وہاں سے عورتوں کو اور فیملی کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کمیونٹی کو جو ہے وہ سیف اور ایکسیسیبل اور افورڈیبل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے سکیں، رادر دین کہ اگر وہ کہیں اور جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جان لیوا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تبھی ممکن ہوں گی نا جب پاکستان کے اندر ہمارے پاس مڈ وائفس موجود ہوں. اب جیسا کہ جی آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں تربیت یافتہ نرسز اور مڈ وائفس کی کمی ہے. اگر ہم عالمی معیار سے پاکستان کا موازنہ کریں تو پاکستان میں نرسز اور مڈ وائفس کی جو تعداد ہے وہ 0.49/1000 ہے، جی بالکل. جبکہ جو تجویز کردہ تعداد کے مطابق نرسز اور مڈ وائفس کی جو ڈینسٹی یعنی ان کی جو تعداد ہونی چاہیے وہ 3.28/1000 ہے. تو جی بالکل. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے سٹیپس ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کریں گی، آپ تجویز کریں گی، جن پر کام کر کے جو حکومت ہے وہ نرسز اور مڈ وائفس کی اس کمی کو کس طریقے سے پورا کر سکے؟ نمبر 1 یہ کہ یہاں پہ پالیسی ڈیولپمنٹ اگر کام کر رہے ہیں تو ڈاکیومنٹیشن میں اسٹیک ہولڈرز اس پہ اپروول پارلیمنٹ لیول پہ کرائیں. ہمارے یہاں پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں جب بھی بجٹ ایکٹیویٹی دیکھتی ہوں تو ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کا بجٹ اور ایجوکیشن کا ہمیشہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کیونکہ لوگ شاید میں بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیز بادر ہیں، ہم ابھی تک میسلو ہیرارکی کے روٹی کپڑا مکان پہ ہی جو ہے وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. وہی تو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہم کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں پہ بجٹ ہمیشہ جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اگر میں بات کروں تو جو ہے وہ یہاں پہ اب جو ہے وہ مڈ وائفس کو شاید ہیلتھ پارلیمنٹ میں مے بی اور جو ہے وہ امپاورمنٹ کے رائٹس دیے جائیں، ٹھیک ہے. ریگولیٹری باڈی میں ہماندگی ہو، رادر دین یہ ڈسکرمنیشن نہ ہو. کیونکہ دیکھیے MBBS کی ایک الگ جاب ڈسکرپشن ہے، ایک نرس مڈ وائف اس کی ایک الگ ڈسکرپشن ہے. الگ ریگارڈلیس کہ ہم کسی پہ حاوی ہوں، ہم جو ہے وہ ذات پات ثقافت یا اپنے عہدے داری یا جو ہے ہم اپنے پاور کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب کی اپنی ایک رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اسپیس آف فریڈم ورک پلیس پہ دینا چاہیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، نہ کہ آیا یہ سمجھا جائے کہ شی از اونلی اسسٹنٹ، ٹھیک ہے، وہ صرف آرڈرس کیری کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جب یہ 2 سال کا کورس کرتے ہیں تو آپ تقریباً 30 سے 50 نارمل ڈلیوریز کراتے ہیں. آپ کو DNC کا بھی جو ہے وہ ایکسیس ملتا ہے، آپ DNCs بھی ایز اے مڈ وائف کرتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ نرس ایز اے سرجیکل اگر جو ہے وہ خدا نخواستہ سے کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو نرس جو ہے وہ سیزیرین سیکشن کیسے جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے، یہ بھی اسکل سکھائی جاتی ہے. لیکن چونکہ ایک مڈ وائف کو وہ ایکسیس نہیں ملتا، بیکاز وی آل نو کہ پریکٹس مینس میک پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہاں پہ وہ ایکسیس نہیں ملتا، کیوں؟ اور وہ صرف ایک جو ہے چونکہ اب وہ ضرورت مند ہے
یا اس طرح سے ہے، تو جو ہے وہ صرف اب جو ہے وہ آرڈرس فالو کرنے کے لیے رہ گئی ہے، تو امپاورمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ مڈ وائفس کی جو ہے وہ کلینکس کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. ساتھ میں اسکولس وغیرہ اگر کھلتے تو اس میں CMW یعنی کہ کمیونٹی مڈ وائفس کا ایک الگ سے اسکول ہونا چاہیے. اس کو جو لیڈ کرنے والے بھی جو ہیں وہ مڈ وائفز اور نرسز ہونے چاہیے. میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں، میں بھی اکیڈمیڈیرین پہ کام کر رہی ہوں، تو ہمارے یہاں پہ سارے نان ٹیکنیکل بندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو کوئی PhD بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے آیا ہوا ہے، یا کوئی SCPS آ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نرس نوز کہ اس کا کریکولم کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جیسے آج مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ میڈیکل کالج کی کو بنا رہے ہیں، تو یہ لائف نہیں ہوگا میرے لیے، یہ بالکل بھی لائبل نہیں میک ہوگا. سینس، میک سینس. جی جی. جی، تو یہ بالکل بھی لائبل نہیں ہوگا میرے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایز اے MBBS کام نہیں کیا ہے. میں میڈیکل جی. اسٹوڈنٹ جی. کریکولم ڈیزائن نہیں کر سکتی. تو جس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ بندہ وہیں پہ سوٹ کرے. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پاورز امپاورمنٹس لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو سمجھنا ضروری ہے. دوسرا، حکومت جو ہے وہ اسکالرشپ زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کرے تاکہ MMR پہ اور IMRs کے ریٹس کو جو ہے وہ کچھ بہتر کیا جائے، رادر دین کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم ابھی تک اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ کون کتنا بجٹ کرے گا، کون کتنا کرے گا. اس کے لیے ایک سیٹ بجٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک فری ایکسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ وہ 2 سال کی پڑھائی اگر مڈ وائف کرتی ہے، بے شک ہم جو ہے وہ اس کو انٹرنشپ میں آفر کر سکتے ہیں، ہم اس کو گورنمنٹ امپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک خود کا بھی دل چاہتا ہے کہ یار میرے پہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ناؤ دس از مائی ٹائم ٹو پے بیک. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں پہ اسکالرشپس کی رسائیاں بہت کم ہیں، کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے پاس اتنے فائنینشیلس اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ پڑھ سکیں بہتر طریقے سے. دوسرا یہ کہ ٹاسک فورس جو ہے وہ ڈیزائن ہونی چاہیے. ایسوسیشنز PMDC PNC ملٹری ایسوسیشن پاکستان فیڈریشنز اینڈ سو آن، ان سب کو اب ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے، اسپیشلی ہیگ کو بھی. کیونکہ ہیگ جو ہے وہ آج کی تاریخ میں جو ہے وہ کچھ الگ بات کرتا ہے، اور ریگولیٹری باڈیز جو ہے وہ کچھ الگ بات کرتی ہیں. لوگوں کو لائسنس ایشو ہو جاتا ہے، لیکن ہیگ جو ہے وہ ایکولنس نہیں دیتا. جیسے میرے کیس میں ہو رہا ہے، مجھے ابھی تک ایکولنس نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے اب وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے میٹرک جو ہے وہ بایو کیمسٹری اور فزکس کر کر آئیں، تب جا کے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا، ہیک مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو کیونکہ ریگولیٹری باڈیز کو جو ہے وہ کریکولم کی ایلیجبلٹی اور یہ ساری چیزیں سب ایک ہی ٹیبل پہ ہوں، بس ایک تاکہ ڈیفائنڈ کریکولم. جی بالکل ڈیفائن کریکولم کے ساتھ جو ہے وہ سب ایک ہی ٹیبل پہ ہوں، رادر دین کہ یہاں پہ ہوش پوش نہ ہو، جھمیلا نہ ہو. کیونکہ اکثر مڈ وائفس جو ہیں وہ بیچاری ہوتی کیا ہے کہ وہ مڈ وائف تو کر لیتی ہے. ہمارا کریکولم کہتا ہے کہ جی کوئی بھی نان سائنسز بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آ کے مڈفری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آرٹ سے وہ ایک اسکل ہے. لیکن جہاں جی. وہ جو ہے وہ ڈپلوما نرسنگ چونکہ ختم کر دیا، اگر اس کو BSc کرنا ہے تو BSc کے لیے اس کو جی انٹر سائنس کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ انٹر سائنس کہاں سے کرے گی؟ تو ہمارے یہاں پہ کریکولم کی ڈیزائننگ، ٹھیک ہے، اور پھر ایک کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ اسٹیگنیشن آ جاتی ہے. تو مڈ وائف کیا کرتی ہے پھر اپنا جو ہے وہ سوئچ کر جاتی ہے، کوئی مونٹیسری چلا جاتا ہے، کوئی ڈیزائننگ میں چلا جاتا ہے، یا اکثر لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہے تو وہ پریکٹس نہیں کر پاتی. پھر وہ کہتی ہے اچھا چلو میں مڈ وائف تو بن گئی نا، میں اپنے گھر میں اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی اچھی کیئر کروں گی. ٹھیک ہے نا. تو کریکولم کی ڈیزائننگ اور کریکولم کی جو ایگریگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پراپر اور کلیئر ہونی چاہیے، جو کہ آج بھی ہم جو ہے وہ نہیں کر اٹس سکے ویری پوری دنیا میں. انفارچونیٹ کہ آج بھی ہمارے پاس کوئی ڈیفائنڈ کریکولم ہے ہی نہیں. بالکل، کریکولم لوگوں نے بہت بنا لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن ایوری بڈی از کنفیوزڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز، جو اس لیڈرز ہماری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی شاید کہیں نہ کہیں ایلیجبل تو ہیں، لیکن ایلیجبلٹی میں ان کی خود کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے، نہیں اس ہے. کو ایگزیکیوشن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں پہ میرٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹس کی آسامیاں آتی ہیں، پرائیویٹ کی آسامیاں، ٹھیک ہے، جو بھی آتی ہیں، لیکن جو بیچارہ اپلائی کرتا ہے، جو مستحق ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سیٹ نہیں ملتی ہے. آج بھی لوگ جو ہیں وہ ایز اے نرس کی سیٹ دیکھیں یا کوئی بھی ڈاکٹر کی سیٹ یا جو بھی ہے، آج بھی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے اس سے جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں ایز اے بریڈ کہ آپ آئیں. اور ٹھیک ہے، اور پھر بھی اس کو سیلری پہ نہیں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرپشن اور مافیا سسٹم ہے یہ بیچ سے ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بہت کلیئر کٹ کرسٹل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
دوسرا یہ کہ سائملٹینیسلی مڈ وائف کو اتھارٹائز کیا جائے. آپ نے پڑھا تو دیا ہے، اب کیا وہ اپنا ایک کلینک کھول سکتی ہے؟ نہیں جی، وہ کلینک نہیں کھول سکتی کیونکہ وہ ایم بی بی ایس نہیں ہے. نہیں جی، وہ اس نے جو ہے وہ زیادہ پڑھائی نہیں کی. حالانکہ انٹرنیشنلی WHO یہ کہتا ہے کہ جناب CMW مڈ وائف نے 2 سال کی پڑھائی کی ہے اور 2 سال کی پریکٹس کی ہے تو وہ 5ویں سال میں ایلیجبل ہے کہ وہ ہے کہ وہ ایک اپنا نارمل اینڈ سیف ڈلیوری کروا سکتی ہے اور FP کے سارے پروسیس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اگین، ٹھیک ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ جو ہے وہ یہ کامن ایشوز ہیں کیونکہ یہ گراس روٹ لیول ہے. دوسرا، ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بالکل بھی کام نہیں کرتے. عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ جی کام کراتے جاؤ کراتے جاؤ. ابھی کووڈ میں جس طرح سے ہو رہا ہے بیچارے 24 آورس ڈاکٹرز ہو گئے، نرسز ہو گئے، مڈ وائفس ہو گئے، دے آر جسٹ آن ٹوز. ٹھیک ہے، مطلب جس کی ڈسکرپشن بھی نہیں ہے ایز اے مڈ وائف، وہ بھی ایک ICU میں پیشنٹ کو کوریج دے رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک نارمنل الاؤنس پہ جو ہے وہ کام کریے جی. اس کو خوش کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایکسٹرا نائٹ کر رہے ہو تو آپ کو 500 روپے مل جائیں گے، 1000 روپے مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب کیا اس کو یہ پتا ہے وہ وینٹ کی موٹیلٹیز کے لیے ریڈی ہے کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر سکے؟ کیونکہ وہ اس کی اسکل نہیں ہے. شی شوڈ ناٹ بی. لیکن یہ ہے نا کہ جو جہاں بندہ ہو وہ وہیں سانچے. ٹھیک ہے نا. ہم جی جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹ کرائٹیریاز ہی نہیں ہے. دوسرا، ہم اپنے مفاد کے لیے سامنے والے کا سوچتے نہیں ہیں اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان ایتھیکل ہے. دیر شوڈ بی اے ایتھیکل ڈسپلنری باڈی جو کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا جہاں یہ پہ تو جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کو رسائی ہو اور ان کے لیے پراپر گائیڈ لائنس کے ساتھ کوئی جسٹیفیکیشن کا جو ہے وہ فالو ہو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایتھیکل باڈی ہی نہیں ہے. نہ ہاسپٹلس میں آپ کو ملتی ہے، نہ NGOs میں ملتی ہے. ہاں، جو ریناؤن جگہ ہے وہاں پہ شاید آپ کو ایتھیکل کمیٹی ملے گی، ادروائز ایتھیکل کمیٹی تو ہمارے میجر یہاں سٹیز ایگزسٹ کے نہیں اندر کرتی. بہت جو JCI کریڈینشلس پہ یا شاید ISO پہ کام کرتے ہیں. ادروائز باتوں کو جو ہے وہ گھما دیا جاتا ہے اور اگین اس پہ اتنا کالیگ پریشر، پیئر پریشر اور نان تھراپیوٹک جسٹس کے ساتھ اس کو ابیوز کیا جاتا ہے کہ وہ مڈ وائف بیچاری پھر مڈ وائف نہیں رہتی. اس کا رول تو پورا ہی انٹرچینج ہو جاتا ہے. یا تو وہ نرسنگ اسسٹنٹ بن جاتی ہے یا ہاؤس کیپنگ اسٹاف بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے اور اس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. میڈیا کین بی انکریج، میڈیا کین بی کم اپ. ہم ماس کمیونیکیشن کے تھرو کیمپینس چلا سکتے ہیں، اویئرنیس کرا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سٹیز میں جا کے CMW کے اسکولس کھول سکتے ہیں تاکہ اگر وہاں پہ جتنے لوگ کوالیفائڈ ہوں گے تو وہ سیف چائلڈہڈ اور سیف مدرہڈ پہ کام کر سکیں گے. سیف مطلب جی. اچھا، ابھی کوئی کرنٹلی یا ریسنٹلی حکومت کی جانب سے مڈ وائف کے لیے کوئی تربیتی پروگرام کروایا جا رہا ہے ابھی کرنٹلی؟ ٹھیک ہے، تربیتی پروگرام میں جو ہے وہ ابھی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ ایک میمورینڈم سائن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے. کچھ ریناؤن یونیورسٹیز کی فیکلٹیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں جو آپ فیس ٹو فیس جا کے ٹیچنگ دیں گے نا، اب ایک مڈ وائف جس کو جو ہے وہ اسمارٹ فون شاید استعمال کرنا نہیں آتا ہے، آپ اس سے کیسے کہہ سکتے کہ وہ زوم پہ آ کے کلاس اٹینڈ کریں یا زوم پہ آ کے وہ اسکلز لرن کریں؟ آپ نے کہہ دیا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریننگز کرا رہے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کی، لیکن آپ نے جو ہے وہ آڈینس کون سی پک کی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور آڈینس کیا ٹیکنالوجی سے اویئرڈ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو انٹیریئر میں اگر میں دیکھوں تو انہیں شاید صحیح سے انگریزی بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتی کیونکہ شاید ان کی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں پہ اتنا شاید جو ہے وہ لینگویج پہ کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں HR کا بجٹ جو ہے وہ شاید ایک اسٹاف کا ہوتا ہی نہیں ہے، یا اس کو اپریزل وغیرہ جو ہے وہ اپریزل دیا جاتا ہے. تو اپریزل میں ایک جو ہے وہ ہیڈ نرس یا ایک سپروائزر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ٹریننگ کے لیے اس کو انڈکشن دے تاکہ یہ کہ جو ہے کنٹینیو ایجوکیشن سے وہ اور موڈیفائی ہو اور وہ اور جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کی ٹرانسفارمیشن ہو اور وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو ہم بات کر رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ پریپیئرڈ. ہم آن لائن کے لیے بالکل پریپیئرڈ نہیں ہیں. میں خود بھی ایک فیکلٹی ہوں، بہت زیادہ وزٹنگ ہاسپٹلس میں جا رہی ہوں. وین آئی ٹیک اے زوم سو دس از لائک ایف آئی ہیو اے 60 کی اسٹرینتھ، مشکل سے جو ہے وہ 20-25 لوگ یا ہارڈلی 18 لوگ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ریسٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے، سو واٹ سارٹ آف دی کوالٹی وی آر پرووائڈنگ؟
وی ڈونٹ ہیو ایجوکیشن سسٹم ہمارا کیا کہتا ہے, ہماری گائڈ لائنس کیا کہتی ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے سیٹ فار اٹ بیکاز دس از کریٹنگ سچ اے مینٹل اسٹریس کہ یہ جو ہے وہ اتنی انزائٹی اور پینک اٹیک کریٹ کر رہا ہے. تاکہ یہ کہ ایک سامنے والے کے پاس نیٹ ورکنگ نہیں ہے, اور آپ جو ہے کیونکہ بہت ضروری نہیں ہے ہر جگہ 4G چلتا ہے. ہم اتنے بلیسڈ ہیں کراچی میں ہمارے یہاں 4G 5G چلتا ہے, لیکن جب آپ انٹیریئر ڈسٹرکس کی سائڈ جائیں گے آپ اور پیریفریز میں جائیں گے تو وہاں تو 2-3 سے آگے ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے وہ زونگ کے علاوہ یا ٹیلی نار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایکسیسبلٹی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. سو ہاؤ یو کین لک ان ٹو اٹ, ٹھیک ہے. سو یعنی کمیونٹی ڈیجیٹل لٹریسی بھی امپروو کرنی بالکل ہے اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی. جی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. ماس میڈیا کیمپین پہ جو ہے وہ اویئرنیس پہ ہم نے تو بہت کام کر لیا عائشہ, سب بہت کام کریں, لیکن جی ناؤ جی. دس از دا ٹائم کہ ہم جو ہے وہ ان کی ایٹیٹیوڈ اور پریکٹسز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ایٹیٹیوڈ اور پریکٹس کے لیے مینٹورشپ, پرسیپٹرشپ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس پریکٹیکل طرح کے فیلڈ ورک اب جی اسٹارٹ کرنا مینٹورشپ میں, چاہیے. جی مینٹورشپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اسٹاف کے ساتھ, اور ایک کوالیفائڈ بندہ جو ہے وہ اس کی مینٹورنگ میں ہوتا ہے, اور وہ بندہ فیلڈ پہ اتر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک فٹنس دیتا ہے, یا ایک جو ہے وہ اس کو سیٹسفیکٹری یو کین سے کہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ شی از ایلیجبل فار دی سیف ڈلیوری, فار دی پریکٹس, فار دی سیف کمیونیکیشن. تو اس طرح کے کچھ پورٹ فولیوز ڈیزائن ہونے چاہیے جہاں پہ ہم جو ہے وہ کوانٹٹی پہ ہم بات نہ کریں, ہم کوالٹی پہ بات کریں. دوسرا, ہمارے پاس سیلریز اتنی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج ہم نے گائیڈ لائنس پہ تو بتا دیا ہے جناب کہ جو ہے وہ مڈ وائف کی جو ہے وہ 25,000 ہونی چاہیے, 30,000 ہونی چاہیے, ایک RN کی 50,000 سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں آج بھی ایک BSc یا RN جو ہے وہ 20,000 ڈرا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مڈ وائف آج کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ 8,000 10,000 ڈرا کری ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنشپس کو جو ہے وہ انکریج کیا جائے, اور انٹرنشپ میں اسٹائپنڈ کا جو ہے وہ کانسیپٹ از ویری گڈ, ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹ کرتا ہے. ہم یہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلس اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو انٹرنشپ کرتی ہے, وہ بچوں کا ڈپلوما اور وہ تو فریز کر دیتی ہے لیکن ان کو پیسے نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگین وی آر پلئنگ ود دا کریئرس, سو فائنینشیل سپورٹ از امپورٹنٹ ایز ویل. بالکل. سو اٹ شوڈ بی بجٹائز, اٹ شوڈ بی بجٹائز, مور اسکالرشپس, more like stipendships, internships, mentorships. There should be a set curriculum. آپ کے پاس جو ہے آپ کو ٹریننگ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. IPC کین بی اے گڈ ماڈل, مے بی آئی تھنک گرین اسٹار کین پلے اے ویری وائٹل رول کہ وہ اپنا ماڈل جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس میں مین پاورز کی ایکٹیویٹی ہے, تو کس طرح سے ہم رسائی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ریئلسٹک گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. ریپروڈکٹیو کلینکس کا ایکسیس جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک سروے ہم رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیچمنٹ پاپولیشن میں جو ہے وہ GDP کتنی ہے. اگر کراچی کی GDP میں دیکھتی ہوں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے یہاں پہ ہر گھر میں 4 بچے ہیں, لیکن پنجاب کا GDP ہمیں الگ ملے گا, وہاں 6 ملیں گے. اگر میں جو وہ اپر سائڈس پہ چلی جاتی ہوں KPK کی طرف یا پہاڑی کی طرف, مجھے GDP جو ہے وہ 6 سے 8 کی ملتی ہے. تو ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ پریپیئر رہنا ہے, اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ماڈیفائی کرنا ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ اپلیکیبل یا انکلکیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے وہ اس ایریا کے حساب سے, اس کی فنامنالوجیکل کے حساب سے اور اس کی فزیولوجی کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں ڈیزائن کرنا ہے, جہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں. دوسرا کہ کریکولم جو ہے وہ انہی کی لینگویج میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیے اردو انگلش تو جو ہے وہ ہمارے پاس رسائی ہے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن جب آپ پیریفریز میں جاتے ہیں, آپ ادھر جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس لینگویج کی فار فلنگ انڈرسٹینڈنگ ہو. ایریاز کے اندر تو جی, لینگویج بیریئر تو ہوگا. وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے آنا ہوگا, اور رائٹنگ, کیونکہ ہم لکھتے بہت کم ہیں, ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں, لیکن جب ہم کہیں گے نا جی چلو آپ ریسرچ کرتے ہیں, ایویڈنس بیس پریکٹس, چھوڑو نا یار, کون لکھے گا, کون سنے گا, کون کیا کرے گا, تو اس طرح کی چیزیں, کیونکہ رائٹنگ از اے ویری پاورفل تھنگ جب آپ سامنے لاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں ایک اس پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ صرف عائشہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ جو ہیں وہ امیگرینٹس مدرز آتی ہیں, یا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ان اوائڈیبل سچویشن ہوتا ہے, جیسے یہ کہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کی فیملی نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. وی ڈونٹ ہیو اے میٹرنل نیونیٹ کا جو ہے وہ شیلٹر ہاؤس نہیں ہے.
جس پہ میں ابھی یونائٹیڈ نیشنز کی پالیسیز ڈیولپمنٹ پہ اور پریپیئرنیس پہ میں کام کر رہی ہوں. تو ہم نے پورا ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے ایوا گرین کے نام سے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ہم کچھ ایک انوویشن پاکستان کے لیے لے کر آئیں گے, جہاں پہ ہم پرپوز کر سکیں کہ وہ 9 منتھس جو ہے یا 10 منتھس جو ہے وہ مدر کے بہت اچھے جائیں, اور وہاں پہ اس کا جو ہے وہ برتھ اسٹیشن ہو, وہاں پہ اس کا فوڈ الاؤنس ہو, اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگس ہوں, تاکہ یہ کہ اگر وہ یہاں سے ایگزٹ کرتی ہے یا خدا نہ خواستہ کسی ہمارے یہاں پہ ڈیزاسٹر نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یا ہمارے یہاں پہ یو کین سی کہ کوئی وڈو ہو جاتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, تو مدر کو ہمارے ہم جو ہے وہ کتنا اور زیادہ فیسیلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مینٹل ہیلتھ پہ تو ہے لیکن اس کے فائنینشیلس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم نے اس کو ویکیشنل سینٹر ہمارے پاس ہو, ہمارے پاس برتھ اسٹیشنز ہو, ہمارے پاس اسکل ورکرز ہوں, ہمارے پاس ٹیلی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں, ہمارے پاس ہمارے یہاں پہ تو لوگ نا نمبر شیئر کرتے ہیں نا, تو لوگ سامنے والے لوگ میں ایٹیکیٹس نہیں ہوتے ہیں, تو وی شوڈ نو کہ سائبر ایٹیکیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے تو گڈ ول میں اپنا نمبر شیئر کیا ہے, لیکن آپ کو عجیب و غریب سی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ کہا جاتا ہے یار یہ تو بہت زیادہ بولتی ہیں, تو چلو مجھ سے بھی گپے لڑا لیں گی, میرا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا. ہمارے یہاں پہ لوگوں کا تھاٹ اس طرح سے ہے, تو لوگوں کی سوچ کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور لوگوں کی سوچ کا ان کی ایٹیٹیوڈ اور ان کی پریکٹسز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے کرنا ضروری ہے. یہ اویئرنیس پہ تو ہر کوئی کام کرتا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دی ایٹیٹیوڈ اینڈ پریکٹس, اور بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں لٹریسی پہ لے کے جا رہی ہیں, جو جی, بیسک ایجوکیشن جس کو ہم بیسک نے ایجوکیشن, کمپیوٹر جی پروموٹ کیا. ہمارے یہاں پہ آج بھی لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا نا, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایجوکیشن سینٹرز جلا دیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ چولہا چوکی کرے گی. ہمارے یہاں پہ ہیومن رائٹس اور جینڈر ایکویلٹی پہ جو ہے وہ بات نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں پہ کورسز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ ایتھکس کے کورسز نہیں پڑھائے جاتے. میں آپ سے وہی بات کری نا, ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہی نہیں ہیں. جیسے میں نے ہیومن رائٹس کا کورس کیا تو میرے لیے بہت ساری ایسی نیو چیزیں تھیں, مطلب اگر ایک ڈسیبل مدر آ رہی ہے تو اس کے رائٹس کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. میں جو وہ پیرٹی پہ اور اکویٹی پہ بات کرتی ہوں. اب میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ پیرٹی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ یو کین سے کہ اسٹگمیٹائز ہے. پیرٹی میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ کی نارمل ڈلیوری ہوئی, میں آپ کے ساتھ تھی اس روم میں, میری نارمل نہیں ہوئی, میرا LSCS ہوا, تو میری فزیشین کہتی ہے لو جی تمہارے ساتھ جو تھے وہ پہلے تھے وہ تو سب ڈلیورڈ ہو گئے, تمہیں تو نارمل نکالنے کا جو ہے وہ ارادہ ہی نہیں ہے, چلو آؤ کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سو دس از دی اسٹگما, ٹھیک ہے. تو پیرٹیز اگین ڈسیبل مدرس کو آپ کیسے فیسیلیٹ کریں گے, کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی ٹاسک فورس ہے ہمارے یہاں پہ اس طرح کی ہرائکی سسٹمز اور اس طرح کے سسٹمائز اور کیٹلائز بنے ہوئے کہ جو اس چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. میں جس سے کہ آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, ہمارے یہاں پہ لوگ اسٹیریو ٹائپ کی جو بات کرتے ہیں نا, اسٹیریو ٹائپ کو ہمیں ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ او لڑکیاں روتی رہتی ہیں, مرد کو درد نہیں ہوتا, تو جینڈر ایکویلٹی اٹس آل ٹاک اباؤٹ کہ بھائی فزیولوجیکلی اللہ کی طرف سے ڈیوائن رول ہے, مرد کا رول الگ ہے, عورت کا رول الگ ہے. ماں لڑکی ہیز ٹو گو تھرو, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس کو پیٹ میں بچہ رکھنا ہے, اس کو جو ہے وہ پالنا ہے, اس کو فیڈ کرانا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فادر کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے کہ وہ ہر سال جو ایک تو بچہ پیدا کرے اور سائملٹینیسلی فادر جو ہے وہ نگیٹ کرے. ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ پرورش میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ماں نے کچھ نہیں سکھایا, ٹھیک ہے. آئی کنڈیم ود دس کہ ماں باپ بچے کو بہت اچھا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر جو بھی ماں باپ ہوگا, صحیح ہے نا, یہ اسٹیریو ٹائپ ہے نا کہ ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو اچھا سکھاتے. بچے جو ہیں وہ انوائرمنٹل جو ہم فزیولوجی پڑھتے ہیں, ہم کوپس کی تھیوری پڑھیں, ہم پیاجٹ پڑھتے ہیں, ریکسن جس پڑھتے ہیں, انوائرمنٹ میں تو ان کی جب گرومنگ ہوئی ہے براٹ اپ ہوئے. 4 to 6 والا اور 8 to 10 والا جو ایرا ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے جہاں پہ آپ بچوں کو جو ہے وہ سکھا سکتے ہو, بتا سکتے ہو, اور اس کو اورینٹیشن اپنی باڈی کا کروا سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ وہاں پہ پھر اس کی جو ہے اس کی جینڈر ایکویلٹی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ اچھے سے ڈیولپڈ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو آئی ایز اے مدر, میں ہم سب کی رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے بچوں کو جینڈر ایکویلٹی پہ ضرور بات کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اف آئی ہیو اے سن, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پنک پہن نہیں سکتا, وہ پنک پہن سکتا ہے بھائی. لڑکی کا وارڈروب جو ہے وہ بلو ہونا چاہیے, پنک ہونا چاہیے, بلو ہونا چاہیے. وہ اسپورٹس نہیں کھیل سکتی, شی ہیز ٹو ویئر شلوار کرتا, نو, ٹھیک ہے. اٹس نتھنگ لائک دس. وی نیڈ ٹو مولڈ اینڈ ڈیفائن ود دی کلچر, اور اس میں مڈ وائف کا رول از اگین ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم جینڈر ایکویلٹی پہ بالکل بھی بات نہیں کرتے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں تو بالکل آبسیلیٹڈ ہے, بالکل ہی, ہے نا. تو دوسرا انکلوژن از ویری امپورٹنٹ. انکلوژن بھائی کہ ہر ایک کالی گوری
چھوٹی موٹی ہر ماں کو جو ہے ہر ایک عورت کو جو ہے وہ پیریڈس ہوں گے اور اس سے وہ جو ہے وہ زائگوٹک بنے گا. شی ہیز ٹو بی گیٹ پریگنٹ اور اس کو نارمل ڈلیوری یا سیزیرین سیکشن جو بھی لکھا ہے روٹ وہ ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انکلوژن اینڈ اگین ان دی انکلوژن دا رول آف دا میل ڈومیننٹ سوسائٹی کو ہم کیسے انوالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی ہم بات نہیں کر سکتے پیریڈس پہ. صحیح ہے. تو آج بھی اگر بھائی یا ہوتے ہیں تو فیمیل کی ناٹ ٹاک. تو مڈ وائف کا رول اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی جی یہ نارمل فزیولوجی ہے اور ہر ایک لڑکی کو اسی پروسیس کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے کہ ہم مڈ وائف کے عالمی دن کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ مڈ وائف کمیونٹی کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آئی مسٹ سے تھینک یو سو مچ کیونکہ مڈ وائف ایک بہت اسٹرانگ کریکٹر ہے اور اس کو اپنی اسکلس کو اور زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ انوویٹیو کرنا ہوگا اور زیادہ ڈسٹورٹی مینٹین کرنی ہوگی. اینڈ مڈ وائف نیڈس ٹو بی مور امپاورمنٹ. آپ کو اپنے پاور کا انکیش کرانا ضروری ہے. یو آر ایلیجیبل ٹو اوپن کلینک, یو آر ایلیجیبل ٹو پرفارم دی نارمل ڈلیوری. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ آئی تھنک وین دیر از اے نو پیپل سو مڈ وائف از دیر کیونکہ آئی بلیو کہ ایوری ادر پرسن ہیز ہز اون برتھ ڈے. تو مڈ وائف از دیر ٹو سیلیبریٹ دی برتھ ڈے اینڈ دیٹس دا بیوٹی کہ وہ اس بیوٹی کو ایکسپیرئنس کر رہی ہوتی. تو سیلیوٹ ٹو آل دا مڈ وائفس کیونکہ ریموٹ ایریاز میں جو ہے جہاں پہ رسائیاں نہیں ہیں اور ایک مڈ وائف اگر وہ گھر میں بھی ہے تو وہ ایک سیف اور اچھی ڈلیوری کروا سکتی ہے اور جو ہے اس کے بعد سیونگ ڈلیوری ٹو کٹ لائفس. رہتا ہے. بالکل 2 لائفس کو بچا سکتی ہے. سو ایوری مڈ وائف نیڈس ٹو کیپ ا ڈلیوری کٹ ایٹ ہوم. اس کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے پاس جو ہے اس کے انسٹرومنٹس ہونے چاہیے اینڈ شی نیڈس ٹو بی اسٹرانگ اینڈ امپاورڈ. اور اپنی ایجوکیشن کو اور انہانس کریں کیونکہ آپ کے پاس اب بیچلرز مڈفری آ گیا ہے جو آخان یونیورسٹی آفر کر رہا ہے. آپ کے پاس ماسٹرز ان مڈفری ہے, آپ کے پاس پی ایچ ڈی ان مڈفری ہے. تو آپ ایز ایک ایڈوکیٹ پہ رول پہ آ سکتے ہو اور ایک لیڈرشپ کے رول پہ آ سکتے ہو. آپ کی جرنی جو ہے وہ مڈفری پہ جو ہے وہ صرف اسٹاپ نہیں ہے. چلیں، آج اس نشست کے ذریعے ہم آپ کے تجربات سے خوب مستفید ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ مس نورین. تھینک یو سو مچ. آل رائٹ جی. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بائے.